بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، رمضان کے انتظار میں تھے۔ رمضان آیا اور چلا بھی گیا۔ رمضان اس لیے آیا تھا تاکہ ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرے۔ عید کی صبح اگر یہ بیٹری کام کرنا بند کر دے تو پھر کیا فائدہ ہوا ایک مہینہ تک ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا۔ اللہ رب العالمین نے روزہ ہم پر فرض کیا تھا۔ یہ دراصل ایک مہینہ کی ٹریننگ تھی تاکہ ہم وفادار غلام بن سکیں اپنے رب کے۔ اسی کے لیے ٹریننگ دی گئی ایک مہینہ۔ اب اگر ٹریننگ لینے کے بعد ہم پھر اپنی پچھلی حالت پر لوٹ آئیں تو ہماری حالت مکہ کی اس پاگل عورت کی سی ہوگی جو صبح سے شام تک سوت کاٹتی تھی اور شام میں اپنے ہاتھ سے کاتے ہوئے سوت کو کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ لیکن چونکہ وہ پاگل تھی اس لیے ایسا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے جیسے بننے سے ہمیں روکا اور فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 92 وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس لیے ہم بھی اس پاگل عورت کی طرح نہ بنیں اور نیکیاں کرنے کے بعد برائیاں کر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ سب سے پہلے ہمیں نیکیوں کی توفیق پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ پھر ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی کر لے۔ اللہ والے رمضان کے لیے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے اور جب رمضان میں نیکیاں کر لیتے تھے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اس بات کے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی کر لے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، رمضان کے بعد ابھی ہمارے دل کی جو کیفیت پائی جاتی ہے ذرا اسے ٹٹولیے اور من سے پوچھئے کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ کیفیت 11 مہینے باقی رہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دل پر دھیان دینا ہوگا۔ اور دل کا مالک کون ہے؟ دل کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کہ اے ہمارے رب، دلوں کو ہدایت کے راستے پر لگانے کے بعد اس کے اندر کجی نہ لانا، ٹیڑھاپن پیدا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے اور وہ ہم سب کے آئیڈیل ہیں، ان کی حالت یہ تھی کہ یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں ایک دن ان سے پوچھ دیتی ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ اس قدر اہتمام کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء قام ومن شاء زاغ۔ کہ اے ام سلمہ، ہر آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ ہے، وہ جس کو چاہے سیدھا رکھے اور جس کو چاہے ٹیڑھا کر دے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ شریعت کے احکام کی تابعداری کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کے معانی پہ بھی غور کریں۔ عجیب طریقے سے ہمارے اندر ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔